السلام علیکم، میں یاسمین خان ہوں۔ آج کا وی لاگ شروع کرتے ہیں۔ آج ہے جی 25 فیبرری، تو میں کوئی آفٹر 20 days دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے تو سوری، میں اتنے دن وی لاگ نہیں کر سکی کیونکہ ایک میری فیملی میں کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، جس سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری تھی، اس لیے میں نہیں کر سکی۔ لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ میرے ناظرین ویورز نے میرا خیال کیا اور مجھ سے پوچھا، ایون کہ مجھ سے فون کر کے بھی پوچھا ہے کہ آپ وی لاگس نہیں کر رہی، کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے یا کیا پرابلم ہے؟ تو پھر میں نے انہیں بتایا ہے کہ جی میری ایسی فیملی میں ایمرجنسی ہو گئی تھی جس لیے مجھے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ گیا، اس لیے میں نہیں کر سکی۔ تو اب میں حاضر ہوئی ہوں، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ڈیلی پھر وی لاگ کروں گی۔ تو آج کا وی لاگ شروع کرتے ہیں، جیسا کہ حسب معمول ہم لوگ انٹرنیشنل نیوز سے کرتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل نیوز میں تو ویسے بہت ساری نیوز ہیں، لیکن وی لاگ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے تھوڑی سی امپورٹنٹ نیوز دے دیتی ہوں، پھر نیکسٹ ڈے میں انشاءاللہ پھر اور شامل کروں گی، کیونکہ آپ بہت لمبا وی لاگ ہونے سے آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے۔ آج جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے امریکہ کے صدر ٹرمپ کی، جو کہ فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون واشنگٹن آئے ہیں، اور اس سلسلے میں دونوں کی کافی لمبی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں کہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے یورپ کے کیسز کو، یوکرائن جنگ کو، اور ٹیرف کے سلسلے میں بات چیت کی گئی ہے۔ اور ویسے تو میکرون ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے اور ڈیسیژن لینے والے صدر ہیں، اور ادھر سے ٹرمپ بھی بڑے اسٹرانگ پرسنالٹی کا اور ڈیسیژن لینے والا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا۔ تب دونوں کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی اور جو ڈیسیژن ہوئے ہیں، وہ کل کے وی لاگ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دے سکوں گی۔ تو دوسری نیوز یہ بھی ہے کہ آج یوکرین کی جنگ جو کہ رشیا کے ساتھ ہو رہی تھی، اس کو مکمل 3 سال ہو گئے ہیں، 3 years اس کو مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اب کیا کریں، 3 years کا کوئی کیک کاٹیں؟ میرا خیال سے کہ یہ بھی کافی بری بات ہے کہ 3 years بہت لمبا پیریڈ ہے، اور جن کے اوپر یہ سارے وار ہوئی ہے، اسپیشلی پبلک کو جو کچھ برداشت کرنا پڑا ہے، اس سلسلے میں بائیڈن نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اس وار کو جاری رکھنے کے لیے، جو کہ ٹرمپ نے آ کر اس کو ختم کروایا ہے۔ تو زیلنسکی جو کہ یوکرین کے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ملک کی خاطر، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے بینیفٹس کے لیے میں اس عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ شاید وہ جنگ کر کر کے تھک گیا ہے، یا اب اس میں اور ہمت نہیں ہے، تو وہ اب کہتا ہے کہ جی میں اپنے اس عہدے کو جو کہ پریزیڈنٹ شپ کا ہے، میں اس کو اپنی کنٹری کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ویسے اچھی بات ہے، تو دیکھیں کیا کرتا ہے، اگر وہ اپنی بات سے پھر نہ گیا تو۔ اور دوسرا، ٹرمپ نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ جی جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، یورپ کو کہا ہے کہ وہ آسانی سے میری کنٹری میں آ کے بزنس کر سکتے ہیں، ان کے لیے زیادہ آسان طریقہ ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ ٹیرف کو برداشت کریں، جو میں نے ٹیرف لگایا ہے اس کو برداشت کریں، اور پھر وہ بزنس کر سکیں۔ تو ٹرمپ کی اس طرح کی یہ شرائط ہیں یورپ کے لیے، اور زیلنسکی کی پوزیشن جو ہے وہ اب کافی خراب ہو چکی ہے، کیونکہ وہ جہاں پر بھی بیٹھتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا خبط ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عہدہ چھوڑ رہا ہوں، میں اب جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں اس عہدے سے فارغ ہونا چاہتا ہوں، اور وہ اس طرح کی باتیں اکثر کرتا رہتا ہے، جس بھی میٹنگ میں بیٹھتا ہے، جہاں پر بھی بیٹھتا ہے۔ یا تو اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا، یا پھر فوج اس کو اریسٹ کر لے گی، کچھ نہ کچھ اس کے سلسلے میں کچھ ہوگا، جو کہ یہ کافی خوفزدہ ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے یہ۔ تو اب دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ اور ادھر سے اس نے یہ بھی یوکرین، اور جب اس کی جنگ ہوئی تھی رشیا کی، تو اس نے کافی ٹائم چلنے کے بعد جب ٹرمپ سیکنڈ ٹائم آیا ہے، تو ٹرمپ نے کہا میں اس کو ختم کرواتا ہوں، اور اس نے اس سے کہا کہ امریکہ نے کافی خرچہ بھی کیا یوکرین کی ہیلپ کے لیے، تو $500 ارب کا
اس نے معاوضہ مانگا تھا ٹرمپ نے. آپ کو پتہ ہی وہ ایک بزنس مین آدمی ہے, تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں. اب وہ اپنی اس بات سے پھر گیا, کہتا ہے میں اپنے ملک کا پیسہ نہیں دوں گا. اور اب دیکھیں اس کے ساتھ ٹرمپ کیا کرتا ہے, اور میرے خیال سے ٹرمپ کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکے گا. تو اپنی بات سے وہ اس وقت چینج کر گیا ہے. اور رشیا نے یوکرین پر پھر کافی زیادہ حملے کیے ہیں, ڈرون حملے, جو کہ 267 ڈرون حملے کیے ہیں رشیا نے یوکرین پر دوبارہ, یعنی 2-3 دنوں کے اندر اندر. تو ادھر سے اس نے جنگ ختم کروائی تھی, اب پھر رشیا نے ان کے اوپر حملے کیے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی اس نے کہا ہے کہ جو ہے زیلنسکی کہ جی میں اپنے مدنی اور منرلز, امپورٹنٹ جو وسائل ہیں, منرلز ہیں, وہ میں امریکہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں. کبھی وہ کچھ کہہ رہا ہے میں نے معاوضہ نہیں دینا, کبھی کہتے ہیں میں اپنے مدنی وسائل دینے کے لیے تیار ہوں, منرلز دینے کے لیے تیار ہوں. اور پتہ نہیں ٹرمپ اس کے ساتھ کیا کرے گا. یہ کچھ بوکھلا گیا ہے, کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کبھی کچھ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے ڈیفرنٹ قسم کی. تو اب دیکھیں ٹرمپ اس کے ساتھ کیا ڈیسیژن لیتا ہے اور کیا کرتا ہے اس کے ساتھ نا, کیونکہ امریکہ کا جو ڈیفنس ہے وہ اس وقت وہ $877 بلین ہر سال امریکہ اپنے ڈیفنس پر خرچ کر رہا ہے, کیونکہ یہ ایک اسٹرانگ کنٹری ہے, پاورفل کنٹری ہے, اور اپنے ڈیفنس پر سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے $877 بلین ہر سال. اور ادھر سے چائنا جو ہے وہ $292 بلین خرچ کر رہا ہے اپنے ڈیفنس پر. تو چائنا کی ویسے بیسز بھی 750 بیسز ہیں اور کافی زیادہ ہیں, اور وہ سیکنڈ نمبر پر پاورفل کنٹری مانی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ان لوگوں کی کافی بات چیت چل رہی ہے, اور جو کہ ٹرمپ نے کافی ٹیرف لگا دیے ہیں. اب چائنا بھی اس کو کیسے برداشت کرے گا, یہاں تو چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. یہاں پر اس وقت دنیا میں کوئی 30% پوری دنیا میں چائنا کا سامان بک رہا ہے, سب سے زیادہ چائنا کا سامان پھیلا ہوا ہے, اور اس کے اوپر ٹیرف بھی اب لگا دیا ہے. اب وہ ظاہر ہے اس کی کچھ پرائسز بڑھائے گا, کچھ شپمنٹ چارجز بڑھائے گا, جو کہ جو پبلک عام چیزیں لیتی ہے وہ ان کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. اور دوسرا, ٹرمپ نے اپنی فوج میں کافی ساری تبدیلیاں کی ہیں. اس نے کافی سینئر جرنیلز کو, نیوی کو, ایئر فورس کے جوائنٹ سیکرٹری, جوائنٹ آفیسر, جو بڑے بڑے سینئر آفیسرز ہیں, ان کو بھی تبدیل کر دیا اور ان کو جاب سے فارغ بھی کر دیا ٹرمپ نے. تو کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں کافی چینجز کر رہا ہے, اور اس کے بھی رزلٹ آئیں گے. اس نے صرف, ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ سلوٹ کرو اور اوبے کرو, 2 چیزیں, تیسری بات وہ برداشت نہیں کرے گا. اونلی سلوٹ اینڈ اوبے, دیٹس اٹ. ٹرمپ کا حکم ہے جی, ماننا تو پڑے گا, فوج کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ ٹرمپ ایک ایسا پریزیڈنٹ آیا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. جے ایف کینیڈی تھا ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ, اور دوسرا ٹرمپ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں ہیں. اس لیے اس نے یہ ایک ہی بات کی, ایک سلوٹ اینڈ اوبے, دیٹس اٹ. تو ویسے ہونا تو ایسے ہی اسٹرانگ بندہ چاہیے, پھر ہی حکومت ہوتی ہے, اور نرم ڈھیلے ڈھالے بندے سے تو حکومت نہیں ہو سکتی. وہ بھی اتنی پاورفل کنٹری کو سنبھالنا, اور یہ کنٹری باقی کنٹریز کو بھی سنبھالتی ہے اور اپنے احکامات کو منواتی ہے. تو یوکرین کے صدر جو ہے وہ اپنے مدنی وسائل اور منرلز پہلے دینے کے لیے تیار تھا, اب وہ ان سے انکار کر رہا ہے. اب ٹرمپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ آئندہ 2-3 دنوں میں پتہ چل جائے گا. بیچارہ چھوٹا سا تو ہے, وہ اس کے سامنے کہاں ٹک سکے گا. خیر اس نے سٹیپ تو بڑا لے لیا ہے, اور جبکہ ٹرمپ نے اس سے $500 ارب بھی معاوضہ طے کیا تھا, اور اس وقت وہ دینے کے لیے تیار تھا, وہ اس بات سے بھی انکاری ہو گیا ہے. تو اپنی مصیبت اس نے خود بلا لی ہے. تو دوسرا,
جنگ بندی کے لیے بھی وہ تیار ہے اور اپنی سیٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اب آج کل فیبرری ختم ہو رہا ہے لیکن جاپان میں بہت زیادہ برف پڑی ہے اور بہت زیادہ برف باری سے اس نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. عرب امارات نے بھی کہا ہے کہ جی جو کہ لوگ ویزے لیتے ہیں اور ویزا فیس اس نے $67 کر دی ہے ایک ویزے کی فیس. اور جو کہ لوگ جانا چاہتے ہیں عرب ممالک میں اس کے لیے عرب امارات میں وہ آن لائن بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی فیس ہے $69. تو میرے خیال سے جتنے ایشین کنٹریز ہیں وہ زیادہ جاتے ہیں اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آن لائن وہ اپلائی کریں اور اتنی فیس آن لائن ہی جمع کروا سکتے ہیں. تو جو کہ ٹرمپ نے ایک آتے ہی ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا تھا جو کہ میں آپ کو شروع سے بتا رہی تھی کہ جلا وطن کر رہے ہیں لوگوں کو جو کہ غیر قانونی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور ان کو ٹرمپ نکال رہا تھا اور ابھی بھی نکال رہا ہے جس میں کہ انڈینز بہت زیادہ شامل ہیں. کوئی لاکھوں کے حساب سے 7.5 لاکھ بندہ خالی انڈین ہی ہے. تو اس میں سکھوں کو بھی ابھی اس نے نکالا ہے کوئی ملک بدر کیا ہے. 332 سکھوں کو امرتسر بھجوایا ہے. جب وہ امرتسر اترے ہیں گئے ہیں تو مودی نے ان کے ساتھ کوئی اچھا بیہیو نہیں کیا سکھوں کے ساتھ اس لیے ان لوگوں نے بہت مائنڈ کیا ہے اور مودی کو سخت ناپسند کیا ہے کہ ایک تو ہم اس ملک سے نکل کر آئے ہیں اور اوپر سے اس نے ہم سے مس بیہیو کیا ہے. ان کی کافی رسپیکٹ میں کمی آئی ہے اور سکھوں کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ ہے. تو ابھی ٹرمپ جو ہے اس نے ایک دو اور آرڈر بھی پاس کیے ہیں. اس نے کہا کہ امریکہ میں جو کہ جن کی سٹیزن شپ ہے وہ تو رہ سکتے ہیں اور جن کے پاس ورک پرمٹ ہے میں اس کی نہ تو میں اس کا پیریڈ اور بڑھاؤں گا اور میں اس کے اوپر رہنے بھی نہیں دوں گا. اس لیے وہ ہر قسم کے ویزوں کو کینسل کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کنٹری کو میں نے پاس کرنا ہے اور بالکل کلیئر کرنا ہے اور جو کہ سٹیزن شپ والے لوگ ہیں وہی رہ سکتے اور آئندہ میں نے کسی کو پاسپورٹ بھی نہیں دینا. تو ٹرمپ نے اس طرح کے قانون بنا رہا ہے اور اس طرح کے آرڈر اس نے پاس کیے ہیں اور جو ہوم لینڈ کی سیکٹری ہے وہ بھی اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے کرسٹی. تو اس لیے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اور ابھی تک وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نکالی جا رہے ہیں. ایون کہ کافی سارے انڈینز کو بھی نکالا ہے اور نکال بھی رہے ہیں. تو دوسرا کم ایک نیوز یہ بھی ہے لیکن اس کے بارے میں ابھی تھوڑی زیادہ ڈیٹیل نہیں آئی. کچھ ڈیٹیل آئی ہے کہ جو پاکستان کا قمر جاوید باجوہ فروڈیا جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکا ہے جس نے کہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ کے رجیم چینج کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور اس کی جو زیادہ پراپرٹیز ہیں وہ آسٹریلیا میں ہیں. تو آسٹریلین کنٹری نے اس کے پیسے کو اور اس کی پراپرٹی کو کافی حد تک اپنے قبضے میں لے لیا. وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اللہ کرے پریشان ہی رہے. اس کے لیے تو سب کی بہت ساری بد دعائیں ہیں. تو جتنا اس نے حرام کمایا ہے وہ سارا اللہ کرے سارا ہی ضائع چلا جائے. بلکہ جو پاکستان میں پاکستانی قوم کا پیسہ کھا رہے ہیں ان کا بھی سارا ضبط ہو جائے. جو کہ باہر کی کنٹری میں نے پہلے بھی ویلاگس میں ذکر کیا تھا بلکہ میں نے اشارہ دیا تھا کہ زرداری کو بھی چاہیے بلاول کو بھیجے اور جا کے جہاں جہاں پیسہ جن بینکوں میں پڑا ہوا ہے کم از کم وہ پاکستان ہی لے آئے. ان لوگوں نے اب ان لوگوں کے پیسوں کو فریز کرنا ہے اور ان کے کسی کام نہیں آئے گا. باجوہ کے اوپر تو کام شروع ہو گیا ہے ان کے اوپر بھی ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. دوسرا تھوڑے سا ہم ڈومیسٹک نیوز کی طرف آتے ہیں کیونکہ ویلاگ کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی. پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں آج کل شہباز شریف صاحب دو روزہ دورے پر گئے ہیں آذربائیجان اور وہ کیا کرنے گئے ہیں پتہ نہیں. کوئی اتنی اہم کنٹری تو نہیں ہے آذربائیجان لیکن وہ وہاں گئے ہیں اور
آج کل نیوز بھی آ رہی ہیں کہ جی وہ کوئی کچھ پیسوں کا بلینز کا وہ کچھ معاہدہ کریں گے اپریل میں، ہوا نہیں ہے، انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، وہ کریں گے اپریل میں۔ اب اپریل میں کیا ہوتا ہے، اس میں 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، اللہ جانے 2 مہینوں میں کیا ہوگا۔ جب کوئی ان کو پیسے دے گا پھر دیکھا جائے گا کہ کس کنٹری نے ان کو پیسے دیا۔ آذربائیجان بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ کریں گے۔ اب فیوچر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں ہی انہوں نے پاکستان کے خزانے سے ہی کافی پیسہ خرچ کر لیا، گئے ہیں، ٹھہرے ہیں، خرچہ کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی پیسہ نہیں آیا اور آنا بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کس نے پیسہ دینا ہے؟ دوسرا، پاکستان میں پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک میٹرو ٹرین چلانے لگی ہے۔ لوگوں کے پاس روٹی کھانے کو ہے نہیں، ٹرینیں بہت چل رہی ہیں اب بلو لائن کے نام سے، جو کہ انڈر گراؤنڈ ہوگی۔ اب اس کے اوپر بھی کافی سارا پیسہ خرچ ہوگا، $600 ارب کی لاگت سے زیادہ اس کے اوپر خرچہ آئے گا۔ اب دیکھیں $600 جو ہے وہ $1 اس غریب کنٹری کے لیے، اور آگے پہلے ہی کافی میٹرو وہاں پر بسیز اور یہ وہ چل رہی ہیں، کچھ چل رہی ہیں کچھ نہیں چل رہی ہیں، تو اب ایک اور بھی شروع کرنے لگی ہے، تو اس میں سے بھی آدھا پیسہ جو ہے وہ ان لوگوں کی پاکٹس میں جائے گا اور آدھا پیسہ یہ لوگ اس کے اوپر لگائیں گے۔ تو یہ ان کی ترقی کے طریقے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے پروجیکٹ ایسے ایسے بڑے شروع کرتے ہیں جس سے کہ یہ لوگ پیسے کو ارن کر سکیں، خود کما سکیں پاکستان گورنمنٹ کے خزانے سے نکال کر۔ تو یہ جو ہے یہ 27 کلومیٹر پر مشتمل ہوگی یہ ٹرین، اور $600 ارب کی لاگت اس کے اوپر خرچہ آئے گا۔ تو یہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ برداشت کرے گی، اور کہاں سے کرے گی؟ قرضے لے کر، پھر اس کے اوپر انٹرسٹ پے کر کے۔ اس طرح کی چیزیں میرے خیال سے قرضے سے نہیں بنائی جاتی، اس طرح ملک ترقی نہیں کرتا۔ یہ چیزیں بنائی جاتی اپنی کنٹری سے پیسے کو جنریٹ کرے، پھر ادھار لے کر یہ چیزیں نہیں بنائی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں ان کے دماغوں میں کیوں نہیں یہ بات عقل کی آتی ہے۔ ایک آتی تو ہے ان کے دماغوں میں، لیکن یہ اپنے کھانے پینے کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو سائن کرتے ہیں تاکہ کھاتا بھی فل ہو جائے اور ہم بھی کھا لیں۔ اس لیے اب ایک نیا طریقہ یہ بھی کرنے لگے ہیں۔ دوسرا، سعودی عربیہ نے بلیک لسٹ کیا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ پاکستانیوں کو، جس میں کہ 48 پیپلز شامل ہیں، جس میں کہ خالی سعودی عرب ہی نہیں ہے، اس میں دوسری 6 اور کنٹریز بھی شامل ہیں جنہوں نے کہ پاکستانیوں کو بلیک لسٹ کیا ہے، جن کے کچھ کے ویزے ختم ہو گئے، کچھ کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں، کچھ غیر قانونی طور پر وہاں پر زیادہ ٹھہر گئے، اور ان ساری مختلف ریزنز کی وجہ سے 48 پیپلز کو بلیک لسٹ کیا ہے اور سعودی عرب سے نکال دیا ہے۔ دوسرا، حزب اللہ کے جو شہید ہیں سربراہ حسن نصر اللہ، ان کو بیروت میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، جن کو کچھ دن پہلے شہید کیا گیا تھا، اور ان کو بیروت میں سپرد خاک کیا، جس میں کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اور ٹرمپ نے جو کہ کہا ہے کہ میں غیر قانونی لوگوں کو نکال رہا ہوں، اس میں کہ ورک پرمٹ بھی جن کا ہے، ان کو ورک پرمٹ کی ان کا ٹائم پیریڈ نہ آگے بڑھے گا، اور نہ ہی اس میں بھی کوئی نئے ایشو کیے جائیں گے۔ اس لیے میں ان کو یہاں سے اور زیادہ بینیفٹس نہیں دے سکتا، نہ ان کو سوشل ملے گا، صرف جو کہ جن کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے ان کو ہی سوشل ملے گا، اور باقیوں کو ورک پرمٹ بھی نہیں ایشو کیا جائے گا۔
میں اس کنٹری کو بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے امریکہ میں کافی لوگ پریشان ہیں اور اپسیٹ ہیں، جو مختلف طریقوں سے آ تو گئے تھے لیکن اب ٹرمپ ان کو رہنے نہیں دے رہا اور نہ رہنے دے گا، اس میں چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے تعلق ہے، بلکہ سب سے زیادہ تو میکسیکو کے لوگ ہیں، انڈینز ہیں، سب سے زیادہ ہیں، بلکہ پاکستانی اس سے کم ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک لاہور میں کیٹل شو ہوا ہے، ہارس اینڈ کیٹل شو، جو کہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن پھر بند ہو گیا تھا، اور مریم صفدر نے اب اس کو دوبارہ شروع کیا ہے، جس میں کہ مریم صفدر صاحبہ بھی گئی ہیں اور جنرل عاصم منیر، وہ تو آپ کو پتہ ہے جہاں وہ جاتی ہیں تو وہ انہوں نے بھی وہیں پہنچنا ہوتا ہے لازمی طور پر، تو وہ کافی سوشل میڈیا میں کافی شور پڑا ہوا ہے، اور ان کی مختلف قسم کی رومانٹک داستانیں سامنے آ رہی ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے ایک شرمناک بات بنی ہوئی ہے، اسپیشلی پاکستان کا آرمی چیف اس میں بیچ میں انوالو ہے، جو کہ ایسی ایک سینئر سیٹ ہے اور رسپیکٹیبل سیٹ ہے، جس میں کہ ان کو خیال کرنا چاہیے۔ رومانس کے لیے میرے خیال سے ایسی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، کہیں اور بیٹھ کے کر لے۔ اب اس طرح کے شوز میں جانا اور اس کو ساری پبلک کے سامنے آنا، اور اس کے اوپر 14 ارب روپیہ لگایا گیا، 14 ارب روپیہ پاکستانی روپیز خرچ کیا گیا ہے اس کیٹل شو میں، اور ادھر سے میچ جو ہے وہ پاکستان انڈیا سے ہار چکا ہے، اور اس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے، تو کوئی طریقہ بنتا نہیں ہے، اور ان لوگوں کے فیس امپریشن اور یہ وہ چیزیں ساری سوشل میڈیا میں لوگ بہت ہنس رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، اور پاکستان کا پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ 14 ارب روپیہ کافی پیسہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس روٹی کھانے کو نہ ہو، غریب لوگوں کے پاس، ان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے اس طرح کے رومانس کیے جائیں۔ آپ نے رومانس کرنا، آپ اپنی پاکٹ سے خرچ کر کے کہیں جائیں، ٹھہریں، بیٹھیں، چائے پئیں، کھانا کھائیں، لیکن پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا، وہ بھی اس ایج میں، عمر دیکھیں، نانیاں دادیاں دادے بنے ہوئے ہیں، رومانس سوچ رہے ہیں۔ چلیں، کریں، اللہ کرے اور بھی اس سے زیادہ کریں۔ شاید جو عمران خان کی بے قصور کو اندر رکھ کر اللہ تعالیٰ دیکھ تو رہا ہے کہ کون کس حال میں، اور کیا سچائی اور کیا جھوٹ ہے، وہ پھر اللہ پاک خود ہی اس کا مذاق بنوا دیتا ہے۔ تو یہ ساری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، اور نواز شریف کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے۔ تو یہ تھوڑی سی چند خبریں تھیں، میں نے کہا میں آپ کو دے دوں، اور کوئی آفٹر 20 ڈیز میں حاضر ہوئی ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے بہتر ویلاگ بھی کروں گی، اور تھوڑا اپنی روٹین میں بھی آؤں گی، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرا معلوم کیا، پتہ کیا۔ نہیں، میں ویلاگ چھوڑتی نہیں ہوں، لیکن کبھی لائف میں کچھ ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا، لائکنگ ڈس لائکنگ کا بھی اظہار کیجئے گا۔ تو ابھی میں ایک ٹک ٹاک پر بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ نیوز دینے لگی، اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اب تو رمضان شریف آ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ یہ لوگ رومانس کیسے کریں گے ویسے رمضان شریف، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ چلیں، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ، تھینک یو۔